تیسری چیز وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اے مسلمانوں جب تم صلح کرانے جایا کرو تو کسی کی طرفداری نہ کیا کرو، کسی کا پکش پات نہ لیا کرو، کسی ایک کا تعصب اپنے اندر پیدا نہ کیا کرو، انصاف سے کام لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، اور نا انصافی سے اللہ کو بڑی نفرت ہے۔ میں یہاں ایک بڑے صاف الفاظ میں بات کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اولاد کا بھی ایک حق بہت مارا جاتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ نے کھیت دے دیا، زمین دے دی، کیش رقم دے دی، اور باقی 3 بیٹوں کو آپ نے محروم کر دیا۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اولاد سے محبت کسی سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، وہ جائز ہے۔ چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، بڑے سے زیادہ محبت ہے، وہ ممکن ہے، وہ پاسبل ہے، وہ سمبھو ہے، لیکن کسی ایک اولاد کو حق زیادہ دینا اور دوسرے کو کم دینا یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نا انصافی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ہے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی میرے اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے تمام بچوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بڑے بیٹے کو نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک سارے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرو گے، کان کھول کر کے سن لو، لا اشہد علی جور، اس نا انصافی کے اوپر میں گواہی نہیں دے سکتا۔ کان کھول کر کے سن لو، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کیا کرو۔ دنیا والوں نے اصول بنایا ہے everything is fair in love and war، پیار اور جنگ میں سب جائز۔ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کے حساب سے نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ بھائی پیار کیا ہے؟ یہ پیار تھوڑی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کسی خاتون کی تعریف اس نے سنی کہ بڑی خوبصورت ہے، یا اچانک نظر پڑ گئی، کیونکہ پردے کا ماحول ہے جہاں وہاں تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دیکھیں گے۔ تو اگر کسی عورت کسی لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں، دینداری کے بارے میں آپ نے سنا، آپ کو پسند آ گئی، آپ نکاح کا پیغام بھیجو۔ یہ ہے طریقہ، یہ تھوڑی کہ آپ چکر چلائیں گے جو آج ہو رہا ہے۔ چکر چل رہا ہے، لو میرج ہو رہی ہے۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، معاف کیجیے، اسلام میں شادی کے پہلے لو کا کانسیپٹ نہیں ہے، شادی کے بعد لو کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کی نظر میں جو محبت ہے وہ شادی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، محبت کر کے شادی نہیں کی جاتی اسلام کے اندر۔ تو اب نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کا دامن تم تھامے رہنا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور خبردار خبردار کسی کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو گے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم نا انصافی نہیں کر سکتے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ انصاف کیا کرو، انصاف کرنے والا ہی اللہ کی نظر میں متقی ہے۔ بڑے بڑے داڑھی والے، ابھی آپ کے یہاں کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ لڑکا لڑکی اگر پکڑے جاتے ہیں زنا کے جرم میں تو کہیں کہیں منڈل والے یہ فیصلہ کرتے ہیں صاحب لڑکے کے اوپر ایک پینالٹی لگے گی، جرمانہ لگے گا، لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ یہ کون سا انصاف ہوا بھائی؟ اگر لڑکا لڑکی دونوں نے زنا کیا ہے، آپس کی سہمتی سے کیا ہے، تو دونوں گنہگار ہیں، آپ سزا صرف لڑکے کو دے رہے ہیں، اور اس لڑکے سے آپ پینالٹی لے کر کے لڑکی کے اس کے گھر والوں کو دلا رہے ہیں، وہ آپ اس گناہ کو اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہیں کہیں باقاعدہ کچھ لڑکیوں نے پیشہ بنا لیا ہے، وہ لڑکوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنساتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے جب معاملہ آتا ہے ان کو اچھا خاصا اماؤنٹ مل جاتا ہے، رقم مل جاتا ہے۔
میرے بھائیو، اگر آپ اپنے علاقے کے سرپنچ ہیں، اپنے گاؤں کے پردھان ہیں، یا آپ کو لوگوں نے فیصلہ کرنے کے لیے چنا ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آپ نا انصافی سے کام نہ لیں، آپ کسی کا پکشپات نہ کریں، جو صحیح ہو، جو حق ہو، آپ وہ فیصلہ کریں، آپ نیائے کریں، آپ انصاف کریں۔ اور جانتے ہو انصاف کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے سے بے حال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو قیامت کے دن ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو اے سی کی جیسی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 1 میل کی سورج کی دوری کے باوجود ان کو گرمی نہیں لگے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ 7 لوگ ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا الامام العادل، وہ امام، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ سردار جو انصاف سے کام لیتا ہو۔ جس ملک کا حاکم، جس ملک کا بادشاہ، جس ملک کا حکمران اگر ظالم ہو جائے، نا انصافی پر اتر جائے، اس ملک کے اوپر میرے بھائیوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں اترتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، جہاں جہاں آپ کو مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آئیں، سمجھ جاؤ اس ملک کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں نا انصافی ہو رہی ہے، وہاں انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ انصاف کی بڑی اہمیت اللہ کے راستے۔ انصاف کرنے والوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے۔ ہائے ہائے، آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے اینٹ اور گارے کا منبر دیکھا ہوگا، لیکن قیامت کے دن نور کا منبر ہوگا، روشنی کا منبر ہوگا۔ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ انصاف کرنے والوں کو نصیب ہوگا۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں انصاف کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیصلے میں بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے بچوں اور پریوار میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری ملے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ٹیچر ہے، 6 گھنٹے پڑھانے کا پیسہ 2 گھنٹے پڑھا کے بھاگ جاتا ہے، یہ بھی نہ انصاف ہے۔ پولیس والا ہے، 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، جو سرکار دے رہی ہے 20,000 وہ ٹیبل کے نیچے سے لے رہا ہے، یہ بھی نہ انصاف ہے۔ اپنی ذمہ داری اور اپنے کرتویہ سے پیچھے ہٹنا اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی کرنا میرے بھائیوں یہ بھی نا انصافی ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا انصاف کیا کرو، میں انصاف کرنے والوں کو پسند کروں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔